السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ وہی رب واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جانب سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں اور موحدوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین، ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کا تقریباً نصف حصہ گزرنے والا ہے اور پھر ہم اس مہینے کے بعد رمضان میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے کل 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینے میں 4 حرمت والے بنائے اور ان مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض اعتبار سے کچھ خصوصیات دی، جیسے 4 مہینے حرمت والے بنائے، اس کی اپنی ایک خاص خصوصیت ہے۔ اسی طرح رمضان جو بابرکت مہینہ ہے جس کے روزے فرض ہیں۔ اسی طرح ایک مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ یہ شعبان کا مہینہ یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی انہی سال، مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے مکمل ہو جائے گا اور ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری تخلیق فرمائی کسی مقصد کے لیے کیا اور وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ عبادت جب سے ہم سن بلوغت کو پہنچیں گے مرتے دم تک ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ یہ کسی وقت کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ یا کسی سال کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ کسی دن کو، کسی رات کو، کسی ہفتے کو، کسی مہینے کو یا کسی سال کو عبادت کے لیے خاص کرنا جس کا کہ ثبوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کسی مہینے کے لیے، عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ روزے کے لیے خاص کیا، حج کے ایام کو حج کے لیے خاص قرار دیا، تو ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ جیسے جمعہ کے دن جمعہ کی عبادت کے لیے خاص قرار دیا، تو جس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، کتاب و سنت سے ہے، ہم خاص کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم عمومی عبادت کریں گے، کسی دن، کسی رات، کسی شہر، مہینے کو خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہفتے کے دنوں میں سب سے فضیلت کا دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن سب سے فضیلت کا دن ہے، سید الایام کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اس میں ہم جمعہ کی نماز تو پڑھیں گے لیکن ہم خصوصی روزہ بھی رکھیں گے، یہ رات، جمعہ کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، ہم اس دن قیام اللیل کا، تہجد کا اہتمام کریں گے بقیہ دنوں کو چھوڑ کر، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ نماز پڑھنا عبادت ہے، تہجد کی نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن اگر آپ دن کو خاص کر دے رہے ہیں جس کا کہ ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، وہ بدعت ہو جاتا ہے، وہ غیر جائز ہوتا ہے، ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ تم جمعہ کی رات کو تمام بقیہ راتوں کو چھوڑ کر قیام اللیل کے لیے خاص مت کرو. ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اسی طرح جمعہ کے دن کو بقیہ دنوں کے بالمقابل روزے کے لیے خاص نہ کرو. الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں الا یہ کہ وہ دن روزے رکھنے کے دنوں میں سے ہو جس میں آپ روزہ رکھتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اسی طرح ایام 20 یعنی 13 14 15 جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یا اسی طرح بعض مناسبات کے روزے ہیں جیسے عاشورہ کا روزہ آ گیا، یا اسی طرح عرفہ کا روزہ آ گیا، تو ان مناسبات کے روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن صرف جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، جبکہ روزہ رکھنا عبادت کا کام ہے، نماز پڑھنا عبادت کا کام ہے، لیکن جس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے وہ چیز غلط ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. تو جب جمعہ کے دن ایسا کام نہیں کر سکتے تو اس طرح بقیہ دنوں میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اپنی طرف سے کوئی تاریخ یا کوئی دن مقرر کرنا جائز نہیں ہے. اور ہم اکثر درسوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ایک حدیث بیان کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت، بہترین طریقہ، بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور کہا وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے کام نئی چیزیں ہیں دین کے نام پر. دین کے نام پر کیے جانے والا کام سب سے برا اور گندا کام ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر یہ ضلالت، ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. تو لہذا جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں گے، جس کام سے روکا ہے یا جس کا حکم نہیں دیا ہے وہ کام ہم نہیں کریں گے. تو اسی حوالے سے ہمارے ملکوں میں ماہ شعبان میں ایک کام کرتے ہیں، وہ 15 شعبان کی رات کو جاگتے ہیں خصوصی طور پہ عبادت کے لیے، اور پھر دن کے وقت میں روزہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیکی کا کام ہے، بہت فضیلت کا کام ہے. ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو آج بہت سارے مسلمانوں نے ایک اپنی عادت اور بنا لیا ہے، جیسے کچھ غیر مسلموں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ فلاں دن چلے جاؤ چرچ میں، فلاں دن گرجا گھر میں چلے جاؤ، فلاں دن مندر میں چلے جاؤ، عبادت کر لو، تمہارا نیا پار، تمہارا کام ہو گیا. تو آج بھی مسلمان کچھ ایسا ہی بنا لیے ہیں کہ جمعہ نماز پڑھ لو، فلاں تاریخ کو سال میں فلاں مہینے میں یہ کام کر لو، رجب کے مہینے میں یہ کر لو، شعبان کے مہینے میں یہ کر لو، ربیع الاول میں کر لو، محرم میں یہ کام کر لو، تم نیک ہو، اللہ والے ہو. جبکہ ہمیشہ عبادت نہیں کرتے، سمجھتے بس دین اتنے ہی کا نام ہے. اور لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر بدعات میں اس طرح ملوث ہو گئے ہیں کہ ان کو سنت کی پرواہ نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پرواہ نہیں ہے، اور بدعات میں اس طرح ملوث ہو گئے ہیں کہ اسی کو دین سمجھ رکھا ہے، اسی کو نیکی سمجھ رکھا ہے، اسی کو کار خیر سمجھ رکھا ہے، اور اس کے لیے دفاعیں بھی کرتے ہیں. اس سے لوگوں کے لیے اس کے حجت کے لیے وہ کام کرنے کے لیے لڑتے بھی ہیں، سنت کے لیے لڑتے نہیں. ان کو کہہ دیا جائے، نماز کی تعلیم دی جائے، کار خیر کی تعلیم دی جائے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اس بدعات کے لیے ان کے پاس ساری چیزیں ہیں. شیطان کس طرح لوگوں کو بہکاتا ہے. تو اسی طرح اسی حوالے سے 15 شعبان کا بھی مسئلہ ہے. 15 شعبان کا بھی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ اس رات کو جاگ کر سمجھتے ہیں یہ لیلۃ البراء ہے،
یہ شب برات کی رات ہے، اس دن ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے گی، ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے گی، ہم ایک کچھ خاص عبادتیں کر لیں گے، مخصوص انداز میں نماز پڑھ لیں گے، جا کے قبرستان کی زیارت کر لیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات مخصوص عبادت کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ اس رات کو جاگنا کوئی فضیلت کا کام ہے، کوئی عبادت کا کام ہے۔ ہاں، صرف ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتی ہے کہ نصف شعبان کو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جو صاحب ایمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کی معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ مغفرت فرماتا ہے، سوائے مشرکوں کے اور جو کینہ کپٹ رکھنے والے انسان ہیں، جن کے اندر کینہ کپٹ ہے یا وہ مسلم نہیں ہے، مشرک ہے، شرک میں مبتلا ہے، نام کا مسلمان ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص 15 شعبان کے متعلق یہی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کو اپنے مغفرت کرتا ہے بہت سارے بندوں کی۔ لیکن مغفرت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا یا کرنے کا حکم دیا ہوتا، صحابہ کرام نے کیا ہوتا، اس کے بارے میں بتایا ہوتا تو ہم بھی کرتے۔ عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اگر ہم کرتے ہیں تو گویا رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا علم نہیں تھا ہمیں علم ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھا کام، خیر کا کام نہیں بتایا، اس رات اللہ مغفرت کر رہا ہے اور ہمیں عبادت نہیں کرنے دے رہے، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس خیر کے بارے میں نہیں بتایا، نعوذ باللہ آپ نے چھپا لیا۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے یا سوچتا ہے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے نبوت میں خیانت کی۔ تو لہذا بہت سارے بھائی جو اس مرض میں مبتلا ہیں کہ اس رات کو مخصوص عبادتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی یا ہمارا نیا پار ہو جائے گا، نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم کار خیر نہیں کریں گے، روزے نہیں رکھیں گے، بس چند راتوں میں جاگ جاؤ، صلاۃ الالفیہ پڑھ لو، صلاۃ الرغائب پڑھ لو، یہ کام کر لو، ہمارا کام مکمل۔ اور اس رات میں جو بدعتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک بدعت خصوصاً یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس راتوں میں قبرستان کو چراغاں کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، اور راتوں میں جاتے ہیں اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر، وہاں جا کے فاتحہ خوانی یا دعائیں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس رات کیا ہوتی ہے، روحیں آتی ہیں، روحیں ہمارے گھروں کو آتی ہیں، لہذا وہ قبرستان چلے جاتے ہیں۔ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کا جو نظریہ اور سوچ ہے کہ اس رات روحیں گھروں کی زیارت کے لیے آتی ہیں، اور یہ بدنصیب گھر چھوڑ کے قبرستان چلا جا رہا ہے۔ یہ بدنصیب روحوں کا عقیدہ ہے کہ گھر آ رہا ہے، ان کے نظریے کے مطابق ایک مہمان ہے، مہمان آئے گھر میں تعظیم کرنی چاہیے، تو یہ گھر چھوڑ کے قبرستان چلا جا رہا ہے۔ تو جب بدعتیں آتی ہیں تو اس قسم کے خرافات آتے ہیں، اور یہیں کسی بھائی نے مجھے بتایا کہ ایسے موقع پر خصوصاً کھانا بنایا جاتا ہے، وہ کس طرح کا کہ جو ہمارے مرحومین ہیں، جو اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں، ان کے باپ دادا اجداد میں سے ان کو جو کھانا پسند ہوتا ہے وہ اس دن خصوصاً بنایا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کو یہ کھانا بنایا جاتا ہے، پھر اس پہ کیا ہے، جو بھی بدعات کے کام ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہاں تک بتایا کہ اگر وہ ان کے اندر کچھ نشے کی عادت ہے تو اس برتن میں نشے والی چیز بھی رکھتے ہیں، کوئی بیڑی سگریٹ تک بھی رکھتا ہے کہ ہمارے مرحوم کو یہ چیز پسند تھا، نعوذ باللہ۔ یہی کچھ بھائیوں نے بتایا کہ ایسا پایا جاتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر۔ الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو لہذا یہ چیزیں غیر اسلامی ہیں، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، لہذا آدمی کو ان سب کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
ماہ شعبان میں جو کام کرنا ثابت ہے ایک ہی کام ہے، وہ ایک کام ہے، وہ ہے ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا، کثرت سے روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ جو رکھتے تھے وہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ، رواه الترمذی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں رمضان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان کے مہینے میں آپ اکثر روزہ رکھتے تھے، اور یہاں تک کہا کہ ایسا لگتا کہ آپ پورا شعبان ہی روزہ رکھتے، یعنی اکثر ایام آپ شعبان کے روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ہم سوال کر لیں کہ کتنے بھائیوں نے ماہ شعبان میں روزے رکھے؟ اگر ڈیوٹی ہے، مشکل کام ہے، کم از کم جمعرات کے دن، سوموار کا دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ہفتے نفلی روزے کے طور پہ رکھتے تھے، پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن، اگر وہ بھی رکھ لے، وہ چیزیں نہیں چاہیے، سنت نہیں چاہیے ہمیں چاہیے یہ بدعت۔ ایک دن کر لو یہ کام، جیسے غیر مسلم کرتے ہیں کہ سنڈے کر لو، سیٹرڈے کر لو، یا فلاں منگل کے دن جا کے چرچ مندر میں چلے جاؤ۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ تو جب سنت جب ہماری زندگی سے ختم ہوتا ہے تو بدعتیں جگہ لے لیتی ہیں، بدعتیں جگہ لے لیتی ہیں۔ تو لہذا ہمیں وہی کام کرنا ہے دین کے نام پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے، اتنا ہی کرنا ہے جتنا قال اللہ اور قال الرسول ہے۔ اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ اس کے علاوہ اس کو نیکی سمجھ کے، اچھا کام سمجھ کے کیوں نہ کریں؟ اگر وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اس کا حکم نہیں دیا ہے، وہ کام آپ کو کتنا اچھا اور پیارا کیوں نہ لگے، وہ کام اچھا نہیں ہے، وہ کار خیر نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ بھلائی نہیں ہے۔ تو لہذا تمام بھائیوں سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، ہر قسم کے بدعات سے، خرافات سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔